بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر۔ افسانہ بوڑھا اور جنٹل مین۔ آواز مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں یہ کہانی بہت جلدی میں لکھ رہا ہوں۔ اس تیزی کا جواب میں آگے چل کر شاید دے دوں، شاید نہ بھی دوں، لیکن ساری باتیں ایک طرف رکھ کر میں پھر اس کہانی کی طرف آتا ہوں کہ جس کا کردار ہر وقت چلتا رہتا تھا۔ ہر وقت چلتے رہنے سے مراد ہے کہ جب بھی میں نے اسے دیکھا، چلتے ہوئے دیکھا، اور یہ دیکھنے کا عمل کوئی 7 مہینوں پر مشتمل ہے۔ یقیناً وہ رات کو سو جاتا ہوگا، لیکن میں نے اسے دن میں ہی دیکھا ہے، سو میں آپ کو اس کی رات کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر ہوں۔ اسے میں نے چاندنی چوک میں پہلی بار تقریر کرتے سنا۔ ارد گرد لوگ پاگل ہے کہہ کر گزر رہے تھے۔ ٹائی سوٹ پہنے یہ شخص منہ سے جھاگ اڑا رہا تھا۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں ایک ڈراؤنا کردار لگا، لیکن ایک تجسس سے مجبور ہو کر میں اسے سننے لگا۔ جناب صدر، یہ ویتنام کی سرد جنگ کب ختم ہوگی؟ یہ جنوبی اور شمالی ویتنام کے پس پردہ امریکہ اور چین کی لڑائی کب ختم ہوگی؟ یہ بڑے ترقی یافتہ ملک کب تک اپنی جنگیں چھوٹے ملکوں میں لڑیں گے؟ جناب صدر، کب تک بے گناہ لوگ یوں ہی بے مقصد مرتے رہیں گے؟ مجھے بتائیے، جواب ہے کسی کے پاس؟ میں نے قریب جا کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حوصلہ رکھیے۔ حوصلہ رکھوں؟ کس بات کا حوصلہ رکھوں؟ یہاں لوگ مر رہے ہیں، آپ کو حوصلے کی پڑی ہے؟ لیکن وہ ویتنام کی جنگ تو کب کی ختم ہو چکی؟ میں نے اسے بتایا تو ارد گرد کھڑے لوگ ہنسنے لگے۔ بوڑھے کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ شدید غصے میں آ گیا۔ تم بتاؤ گے مجھے؟ تم جنٹل مین، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ٹھہرو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ ارد گرد کچھ تلاش کرنے لگا، شاید پتھر۔ اسے جب کچھ نہ ملا تو اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ اوف، کتنی ڈراؤنی تھی وہ آنکھیں، جن کے بارے میں اب بھی سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، سرخ جیسے ان میں فقط خون بھرا ہوا ہو۔ میں تو صرف ایک بات کر رہا تھا، میں نے ڈرتے کہا۔ شٹ اپ جنٹل مین، یہ کہہ کر اس نے زور کا دھکا دیا اور میں وہاں سے سر پٹ بھاگ پڑا۔ کتنے کہے میرے پیچھے بلند ہوئے تھے۔ اس کے بعد کے واقعات جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں اور ایک ذہین آدمی ہوں۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، کیونکہ اس دن کے بعد ہر رات مجھے خواب میں وہ بوڑھا نظر آنے لگا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہوتا، اور ہر روز وہ مجھ پر حملہ کر دیتا اور میں چیخ مار کر جاگ جاتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا اس نے میرا گلا گھونٹ دیا ہے، کبھی وہ میرے سینے میں خنجر گھونپ دیتا اور میں ڈر کر جاگ جاتا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ میرے ذہن سے نکل جائے، لیکن اس کا منحوس چہرہ مجھے یاد رہتا، اور میں جب صبح کام پر جانے کے لیے چاندنی چوک سے گزرتا تو وہ اسی طرح وہاں تقریر کر رہا ہوتا۔ میں وہاں سے تیز گزرتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس کی جانب اٹھ جاتی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اسی لمحے جب میں اس کی جانب دیکھتا، وہ اپنی خونی نگاہوں سے مجھے گھور رہا ہوتا۔ ایک بار اس نے مجھے بلایا بھی تھا، اے جنٹل مین، رکو، مجھے تم سے ایک کام ہے، اور میں سر پٹ بھاگ کھڑا ہوا، جیسے وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، جیسے وہ میرے خواب میں آتا تھا۔ انہی دنوں جب میں اس خواب میں مبتلا تھا اور میرے رات دن پریشانی میں گزر رہے تھے، مجھے نادیہ سے محبت ہو گئی تھی۔ ان پریشان دنوں میں اس کا ساتھ میرے لیے بڑا سہارا تھا۔ وہ میرے دکھ درد بانٹتی، لیکن پھر بھی میرے خواب پریشان تھے، میں سو نہ سکتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر میں ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا۔ اس نے کچھ سکون آور ادویات مجھے دیں اور مجھے کہا کہ میں دفتر جانے کا راستہ بدل لوں۔ اب میں لمبے راستے سے ہو کر جاتا تاکہ اس بوڑھے کا سامنا نہ ہو، لیکن آپ یقین کریں، وہ اب بھی میرے خوابوں میں خنجر لیے آتا تھا۔ پھر
کچھ دنوں بعد جب میں اپنے گھر سے نکلا تو گلی کے سرے پر ایک ہجوم تھا، اور وہ منحوس بوڑھا اب میری گلی کے سرے پر کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ اس نے اتنے ہجوم میں بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اے جنٹل مین، رکو! شاید اس نے مجھے پکارا تھا، لیکن میں چونکہ اتنی تیزی سے وہاں سے آگے نکل گیا تھا کہ مجھے سنائی نہ دیا کہ اور کیا کہا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس نے پکارا ضرور تھا۔ انہی پریشانیوں سے تنگ آ کر میں نے نادیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے گھر والوں سے ملنے آج پہلی بار میں اس کے گھر گیا تھا۔ اچھا خوبصورت ڈرائنگ روم تھا۔ مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر نادیہ اپنے والدین کو بلانے گئی۔ میں ایک پینٹنگ دیکھنے میں محو تھا جب مجھے آواز آئی، جنٹل مین، میں یہ کہانی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ میں اس شہر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی کی آواز میں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔